سبحانك ربي سبحانك الرحمن الرحيم البر الكريم القوي العظيم السميع البصير اللطيف الخبير الحليم الستير المولى القدير الشافي النصير لك الحمد ها قد ربيتني وأحييت قلبي فعلمتني تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج معارف انوار القرآن کے اس پروگرام میں ہم سورہ عادیات کا ترجمہ و تفسیر سیکھیں گے۔ سورہ عادیات مکی صورت ہے اور اس میں کل 11 آیات ہیں۔ سورہ عادیات کی تلاوت مبارکہ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ سورہ عادیات کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعادیاتی قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، ضبحا ہانپتے ہوئے۔ والعادیاتی ضبحا قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں سینوں سے آواز نکلتے ہوئے۔ فالموریاتی پھر پتھروں سے آگ نکالنے والوں کی، قدحا سم مار کر۔ فالموریاتی قدحا پھر پتھروں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر۔ فالمغیراتی صبحا فالمغیراتی پھر حملہ کرنے والوں کی، صبحاً صبح کے وقت۔ فأثرن پس اڑاتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ، نقعاً غبار، پھر وہ اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن پھر گھس جاتے ہیں وہ بھی اس وقت، جمعاً لشکر میں۔ فوسطن بھی جمعاً پھر دشمن کے بیچ لشکر میں جاتے ہیں۔ ان الانسان بالتحقیق انسان، لربہ اپنے رب کے لیے، لکنود البتہ ناشکرہ ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ وانہ اور بالتحقیق وہ، علی ذالک اس پر، لشہید گواہ ہے۔ وانہ علی ذالک لشہید اور بے شک وہ خود اس پر گواہ ہے۔ وانہ اور بالتحقیق وہ، لحبی محبت میں، خیری مال کی، لشدید بہت سخت ہے، اور بے شک وہ مال کی چاہت میں ضرور کررا ہے۔ افلا کیا نہیں، یعلم جانتا وہ، اذا جب، بعثر اٹھائے جائیں گے، ما فی جو میں، قبوری قبروں میں۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور کیا نہیں جانتا جب اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ وحصل اور کھول دیا جائے گا، ما فی جو میں، صدوری سینوں میں۔ وحصل ما فی الصدور اور کھول دیا جائے گا جو سینوں میں ہیں۔
اِنَّ رَبَّهُم بالتحقیق ان کا رب بہم ان کے ساتھ یومئذ اس دن لخبیر البتہ باخبر. اِنَّ رَبَّهُم بہم یومئذ لخبیر بے شک ان کے رب کو اس دن کی سب خبر ہے. الحمدللہ سورہ عادیات کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ مکمل ہوا. سورہ عادیات کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. سورہ عادیات میں لفظ عادیات آیا ہے جس کا معنی ہے وہ گھوڑے جن کو مجاہدین دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑاتے ہیں. اس سورت کا نام عادیات ہے کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ عادیات ہے. لفظ عادیات کا معنی ہے دوڑنے والیاں. اس سے مراد تیز رفتار گھوڑے بھی ہو سکتے ہیں یا اونٹنیاں. عادیات عادیہ کی جمع ہے اور عدف سے مشتق ہے جس کا معنی ہے دوڑنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ مجاہدین کے گھوڑوں کی صفت ہے، اور حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد اونٹ ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس سے مراد گھوڑوں پر سواروں کا ایک خاص دستہ ہے جو کسی جنگی مہم پر روانہ کیا گیا تھا. حضرت ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ اس میں غبار اڑنے کا ذکر ہے اور غبار گھوڑوں کے دوڑنے سے ہی اڑتا ہے. امام عبد الرازق رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس میں ان کے ہانپنے کا ذکر ہے اور چوپایوں میں سوائے کتے اور گھوڑے کے اور کوئی جانور نہیں ہانپتا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی اسی روایت کو صحیح قرار دیا ہے. سورہ عادیات کی آیت نمبر 2 فالموریات قدحا. اس میں لفظ الموریات جمع مؤنث اسم فاعل ہے. اس کا مصدر ایراؤن ہے. اس کا معنی ہے آگ روشن کرنے والے. حضرت اکرمہ رحمہ اللہ نے کہا اس سے مراد مجاہدین کے وہ گھوڑے ہیں جو پتھریلی زمین پر چلتے ہیں تو ان کے سموں کی رگڑ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں. حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جن کے سواروں کے دلوں میں عداوت کی آگ بھڑکتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس لفظ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سواروں کا وہ دستہ ہے جو دن بھر جہاد کرنے کے بعد شام کو واپس آ کر کھانا پکانے کے لیے آگ جلاتا ہے. اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ قدحن. قدحن کا معنی ہے چقماق کو مار کر آگ نکالنا، پتھر پر پتھر یا لوہے کو مار کر آگ نکالنا. اس سے مراد ہے گھوڑوں کا نالدار سموں کو پتھریلی زمینوں پر مارنا. سورہ عادیات کا آیت نمبر 3 فالمغیرات صبحا. لفظ المغیرات جمع مؤنث اسم فاعل ہے. اس کا مصدر اغارہ ہے. اس کا معنی ہے مال غنیمت لوٹنے والے، چھاپا مارنے والے. اکثر مفسرین کرام نے کہا کہ اس سے مراد گھوڑوں پر سواروں کے دستے جو صبح کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں. علامہ القرضی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس سے مراد اونٹوں کی وہ جماعتیں ہیں جو اپنے سواروں کو لے کر قربانی کے دن صبح کے وقت منی کی طرف تیز تیز جاتی ہیں. اور اغارہ کا معنی ہے بہت تیزی سے روانہ ہونا. آیت نمبر 4 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اثرنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اس کا مصدر اثارہ ہے. اس کا معنی ہے برانگیختہ کرنا اور گرد و غبار اڑانا. اس آیت کا دوسرا لفظ نقعن کا معنی ہے تنگ، کنویں میں جمع شدہ پانی اور گرد و غبار. حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے اس کا معنی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا گھوڑوں کے دوڑنے سے گرد و غبار اڑا. آیت نمبر 5 فَوَسَّطْنَا بِهِ جَمْعًا. اس آیت مبارکہ کا معنی ہے جماعت میں گھس گئے، بیچ میں آ گئے. یعنی مجاہدین اپنے گھوڑوں کے ساتھ دشمن کی فوجوں میں گھس گئے. اس سے مراد اونٹ ہیں جو منی کی طرف روانہ ہو گئے. آیت نمبر 6 ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا ضرور ناشکرہ ہے. سابقہ 5 آیتوں میں جو قسم کھائی گئی تھی اس کا جواب اس آیت میں لکنود کا لفظ ہے. اس آیت کا معنی ہے بے شک انسان اپنے رب کا ضرور ناشکرہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا انسان طبعی طور پر ناشکرہ ہے، اور لکنود کا معنی ہے لکفور، یعنی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا. امام بصری رحمہ اللہ نے کہا انسان مصائب کا ذکر کرتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے.
مزید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، کیا میں تم میں سب سے برے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، جو عتیق کو صرف اپنے پاس رکھے اور اپنے خادم کو مارے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، قنوط وہ شخص ہے جو نعمت کو دیکھے اور نعمت دینے والے کو نہ دیکھے۔ حلو اور قنوط وہ شخص ہے جس پر مصیبت آئے تو گھبرا جائے اور راحت آئے تو ناشکری کرے۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا، ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ لقنوط ناشکرا اور منکر ہے۔ سورہ عادیات آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ انسان اپنے نفس اور اپنے اعمال پر خود گواہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک محمل یہ ہے کہ انسان اپنے ناشکرے ہونے پر خود گواہ ہے، کیونکہ یہ چیز بالکل ظاہر ہے اور انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، یا اس لیے کہ آخرت میں وہ خود اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا۔ اس آیت مبارکہ کا دوسرا محمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ناشکرے ہونے پر گواہ ہے، اور یہ معنی راجح ہے کیونکہ اس کی ضمیر لربہ کی طرف راجع ہے، اور اس کا ذکر انسان کی بنسبت قریب ہے۔ اس آیت میں انسان کو اس کے معاصی پر زجر و توبیخ کی گئی ہے، کیونکہ آخرت میں اس کے اعمال کا شمار کیا جائے گا۔ سورہ عادیات آیت نمبر 8 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس آیت میں الخیر کا لفظ ہے، یعنی وہ خیر کی محبت میں بہت سخت ہے، اور قرآن مجید میں خیر کے لفظ سے مال کا بھی ارادہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آئے سو اگر اس نے مال چھوڑا ہو تو اس پر وصیت کو فرض کر دیا گیا ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 21، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو مال ملتا ہے تو وہ بخل کرنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے عرف میں مال کو خیر قرار دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عرف کے موافق فرمایا، انسان خیر کی یعنی مال کی محبت میں شدید ہے، اور شدید سے مراد بخیل ہے۔ انسان کو مال سے جس قدر محبت ہے اس کا ذکر بہت ساری احادیث مبارکہ میں بھی کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کو طلب کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ سورہ عادیات میں اللہ نے مال کی محبت کا جو ذکر فرمایا ہے اس کے بارے میں مفسرین کرام نے اس آیت کی بہت ساری تفسیریں اور بھی کی ہیں، یعنی انسان مال کی محبت کی وجہ سے بخیل اور ممسک ہو گیا ہے۔ انسان مال کی محبت میں اور دنیا کو طلب کرنے اور دنیا کو دین پر ترجیح دینے میں بہت شدید اور قوی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں بہت خفیف اور ضعیف ہے۔ اس کی مزید تفسیر یوں بھی کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اس کا دل بہت تنگ ہوتا ہے اور منقبض ہوتا ہے۔ سورہ عادیات کی اگلی آیت افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اس آیت مبارکہ میں لفظ بعثر ہے، اس کا مصدر بعثرہ تھا ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو الٹ پلٹ کرنا۔ بعثرہ کا معنی ہے وہ اٹھایا گیا، وہ کریدا گیا، وہ الٹ پلٹ کیا گیا۔ قرآن مجید سورہ انفطار آیت نمبر 4 اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ اس آیت میں ما فی القبور فرمایا گیا ہے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو عقل نہیں رکھتی، اور قبروں میں جو مردے دفن ہیں وہ ذوی العقول ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس وقت وہ زندہ اور عقل والے نہ ہوں گے، قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد وہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کی عقل لوٹا دی جائے گی۔ سورہ عادیات آیت نمبر 10 میں فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ اس آیت کی کئی تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ان کے صحیفوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔
نمبر 2، جن احکام پر انہوں نے عمل کیا اور جن احکام پر انہوں نے عمل نہیں کیا ان سب کو بتا دیا جائے گا کہ انہوں نے کتنے فرائض اور واجبات پر عمل کیا اور کتنے فرائض اور واجبات کو ترک کیا، اسی طرح کتنے حرام اور مکروہ تحریمی کاموں کو کیا اور کتنوں کو ترک کیا۔ تیسرا محمل آیت مبارکہ کا، دنیا میں اکثر اوقات انسان کا ظاہر اس کے باطن کے خلاف ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے سینے کی تمام چھپی ہوئی باتیں اور اس کے پردے چاک کر دیے جائیں گے۔ سورہ عادیات آیت نمبر 11، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کی ضرور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی خبر رکھنے والا ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ خود اس کو خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو علم ازلی اور ابدی ہے، اور انسان کے صحائف اعمال میں جو کچھ فرشتے لکھتے ہیں وہ انسان پر حجت قائم کرنے کے لیے لکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو خبر ہوگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس کو ہر وقت ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا جواب یہ ہے کہ اس دن کی تخصیص اس لیے ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم جاری نہیں ہوگا اور اس دن کسی کے علم کا اظہار بھی نہیں ہوگا، گویا اس دن وہی عالم ہوگا اور اس کے سوا کوئی اور عالم نہیں ہوگا۔ الحمدللہ سورہ عادیات کا ترجمہ و تفسیر مکمل ہوا۔ سورہ عادیات سے متعلق فضائل و خواص سماعت فرما لیں۔ اس صورت کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ صورت نظر بد کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کو 3 روز تک 41 مرتبہ پانی پر دم کر کے نظر شدہ کو پلانے سے اثر ختم ہو جاتے ہیں۔ مقروض کو چاہیے کہ اس کو دریا کے کنارے 7 روز تک پڑھے، انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی۔ اس صورت کو اپنے پاس لکھ کر رکھنا آسانی معاش و امن و خوف کے لیے نافع ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس صورت مبارکہ کو سیکھنے کے صدقے ہمارے سینوں کو اور دلوں کو روشن اور منور فرمائے اور ہمیں اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك ربي سبحانك سبحانك ربي سبحانك